بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات کر رہے تھے شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا اور زمین و آسمان کی سیر کروائی۔ تو یہ بھی بات چل رہی تھی کہ اولیاء اللہ کو قبر میں وہ زندہ ہوتے ہیں، انبیاء اور اولیاء اپنی قبروں میں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، آپ سب کی آیت مبارکہ سی، وَمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں، یعنی کہ جو اس میں اللہ ذات کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے ولیوں کی زندگی کے، جو قبروں میں زندگی ہے، جو مرنے کے بعد ان کو زندگی ہے، ان کے منکر ہیں، اللہ ان کو فرماتا ہے تمہیں عقل نہیں ہے۔ اللہ جسے کہے تو بے وقوف ہے۔ اللہ کے ولیاں کو جو زندگی ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ ایک فرمائش بھی آئی ہے، تھوڑا سا یہ بھی واقعہ بیان کرتا جاؤں اور پھر ہم معراج نبی بھی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرتے ہیں۔ تو 15ویں سپارے میں ایک سورت ہے، میں مختصری واقعہ سناؤں گا، بس حکم ہے تو یہ حکم کی بجاوری ہے۔ قرآن مجید میں 15واں سپارہ سورہ کاف، اصحاب کہف، غار والے ساتھی، بولو ذرا، غار والے ساتھی، غار والے دوست، یہ قرآن میں موجود ہے۔ کہاں؟ 15واں سپارہ قرآن مجید۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا تقیانوس، وہ جو بھی عیسائی ملتا تھا، جو توحید پرست عیسائی، آج والا عیسائی نہیں، وہ لوگ توحید پرست عیسائی تھے، یعنی اللہ کو ایک مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ کو اس کا پیغمبر مانتے تھے۔ اور اس بادشاہ نے کیا کیا کہ جو ایسا عیسائی ملتا تھا توحید پرست، اس کا قتل کروا دیتا تھا۔ تو یہ اصحاب کہف جو ہیں اللہ کے ولی، 6 9 جتنے بھی تھے، یہ تعداد اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ اصحاب کہف جو تھے نا، بادشاہ نے حکم دیا کہ ان ولیوں کا قتل کر دو۔ یار جاگ رہے جے، یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں جی پیروں کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے، تسی جدو ویکھو بابا فرید کا ذکر کرتے ہیں، داتا علی حجویری کا ذکر کرتے ہیں، سلطان باہو کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی معین الدین چشتی کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے؟ اگر قرآن میں آیا ہے تو ہم مان لیں گے۔ تو آج میں قرآن سنان لگا تے اللہ منن دی توفیق عطا کرے۔ یہ سب یوٹیوب پر بھی میری تقریر چل رہی ہے اور آن لائن ہمارے گروپ میں بھی چل رہی ہے، اور یہ یاد رکھے میں قرآن بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ اللہ کے ولی 3 5 9 7 جتنے تھے، اللہ کے ولی وہاں سے بھاگے، کہنے لگے بادشاہ نے ہمیں مروا دینا ہے، قتل کروا دینا ہے، کیوں نہ ہم کسی غار میں جا کر پناہ لے لیں۔ وہ بھاگنا شروع ہوئے تو رستے میں ایک محدثی لکھتے چھوٹا سا سرخ رنگ کا کتا ان کے پیچھے چل دیا۔ کون چلیا؟ یہ کتھے آیا واقعہ؟ قرآن چلا نو کتے دی ذکر کرن دی کی لوڑ سی یار۔ ٹھیک ہے، کتا آیا چلا گیا۔ یا اللہ تو قرآن میں کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اللہ تو اس قطمیر کا ذکر، کتے کا ذکر قرآن میں کر کے کتے کو بھی معتبر کر دیا۔ سنیے، اللہ اپنے مقدس کتاب میں کہتا ہے کہ وہ کتا بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ ایک اللہ کے ولی نے ایک پتھر اٹھایا کہ میں کتے کو ماروں، تو کتا کہتا ہے یار مجھے ماری نہ۔ کتا کہتا ہے، کتے کو زبان بھی مل جاتی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کتا بے زبان تھا، علماء لکھتے ہیں اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کر کتے نے دعا مانگی تو اللہ نے قبول کر لی۔ ولیوں کی دعا تے قبول ہوتی ہے، ولیوں کے پاس بیٹھنے والا چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی دعا کرے، اللہ اپنے دوستوں کی برکت سے اس کی دعا بھی قبول ہے۔ ایک ولی نے پتھر مارنا چاہ کہ میں اس کتے کو بھگا دوں، یہ بھونکے گا، ہمارا پتہ چل جائے گا۔ اب وہ کتا کیا کہتا ہے؟ یہ حدیثوں میں لکھا، تفسیروں میں لکھا، کتا کہتا ہے سانو مارے ہو نا، مینو مارے ہو نا، میں کتا ضرور ہاں پر پونکن والا نہیں۔
میں کتا ضرور ہاں پر پونکن والا میں تمہوں کچھ نہیں کہاں، میں آپ کی نوکری کروں گا، رکھوالی کروں گا، خدمت کروں گا، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ ایک کتے کو پتا ہے کہ اللہ والے کی خدمت کیا کرتے ہیں، کتا جانتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، کتے کو پتا چل گیا یہ ولی ہے۔ اشرف المخلوقات کو نہیں پتا چلا کون اللہ کا ولی ہے۔ ہم انسان پتا کیوں انسان ہیں؟ ہم ہر مخلوق سے افضل ہیں، ہم ہر مخلوق سے افضل، پر تب جب ہمیں ہوگی پہچان، کیونکہ انسان بنتا ہے علم کے ساتھ، تو جب علم ہوگا تب اللہ کا عرفان حاصل ہوگا، پہچان ہوگی، پھر یہ فرشتوں سے، بولو تے صحیح، فرشتوں سے افضل ہوگا۔ کتا کہندا مینوں ساتھ رکھ لو، وہ کہنے لگے تو پونکیں گا ساڈا پتہ چل جائے گا، وہ کہنے لگا جی میں بھونکوں گا نہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ لوگ کہندے تسی پیراں نو قرآن چوں کڈ کے دکھاؤ گا، تے جی رب نے ہی قرآن چ واڑ دیتے ہون پیر تے، بلکہ پیر تے پیر اور پیراں دے کتے بھی واڑ دیتے قرآن اندر، قرآن تے قرآن جنت الفردوس اندر۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کتے کا کیا نام تھا؟ فرمایا اس کا نام قطمیر تھا اور وہ جنت میں جائے گا۔ امام غزالی نے لکھا 6، بایزید بستامی نے لکھا 10 جانور جنت میں جائیں گے، رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین نے۔ اچھا وہ کتا پیچھے ہو لیا، قرآن مجید میں آیا کتا غار کے دروازے پر دونوں ہاتھ کو پھیلا کر بیٹھ گیا۔ مجھے وہ آیت نہیں آتی، آپ جا کے سورہ کاف میں پڑھ لیں، اللہ نے کتے کے ہاتھ پھیلا کر بیٹھنے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، یہ بتا دیا کہ کتا بھی ہو ولی کے آستانے پر کیسے بیٹھتا ہے۔ تو کتا بیٹھا، اللہ نے کیا کیا بھلا؟ نیند غالب کر دی۔ 350 سال تک وہ 390 سال ہے کم و بیش جو کہتے ہیں، وہ سوئے رہے۔ کتنے؟ 300، وہ سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی نیند، اور ساتھ کتے پہ بھی نیند غالب کر دی۔ اللہ اکبر۔ کتا بھی سو گیا، ولی بھی سو گئے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا رہا، فرشتوں میرے ولیوں کو باطنی طور پر روحانی طور پر خوراک دیتے رہنا تاکہ یہ مر نہ جائیں۔ تو ان کو سوتے ہوئے خوراک بھی ملتی رہی۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ 6 مہینے کے بعد فرشتے آتے تھے اور ان کی کروٹ بدل کے جاتے تھے۔ اللہ کے ولیوں کی فرشتے کروٹ بدل کے جاتے تھے، اور یہ بھی لکھا کتابوں میں صرف ولیوں کی کروٹ نہیں بدلتے تھے، جاتے ہوئے کتے کی بھی کروٹ بدل کے جاتے تھے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی تفسیر عرفان میں لکھا، انہوں نے اس اصحاب کہف کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا کہ جو کرم، جو فضل، جو رحمت 390 سال اللہ کے ولیوں پر ہوتی رہی اصحاب کہف پر، وہ 390 سال وہی کرم ان کے کتے پر بھی ہوتا ہی رہا۔ ارے جو کرم ان پر ہو رہا تھا نا، وہ اللہ کی توجہ میں تھے نا، اللہ نے جو ان پر نیند غالب کر دی، جو اللہ کی توجہ میں رہے۔ آج کہتے نہیں پیر صاحب میں اپنی توجہ چ رکھیو، تو جو اللہ کی توجہ میں رہے ان کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں جاتے ہوئے کتے کا بھی وہ کروٹ بدلتے تھے۔ اور اللہ نے سورج کو حکم دے دیا، سورج وہ ایک سوراخ تھا اس غار کے اوپر، اللہ نے سورج کو حکم دیا، سورج جب تو گزرے اس اصحاب کہف کے غار کے اوپر سے تو تھوڑا سا ہٹ کے گزرنا تاکہ میرے ولیوں کے جسم کو گرمی بھی نہ لگے۔ تو اسی پیران دی خدمت کیوں کر دے جے؟ پیر پھڑ دے ہی کیوں جے؟ پیر دا ہاتھ کیوں چم دے جے؟ اللہ نے قرآن میں یہ کیوں فرمایا کہ میرے دوستو کتا بھی ان کے دروازے پر۔ آج جب ہم داتا صاحب جاتے ہیں نا، جو جاتے ہیں وہ بولو سبحان اللہ۔ ہم بابا فرید گنج شکر پہ جاتے ہیں، ہم سلطان باہو جاتے ہیں، ہم کلاچی شریف میرے مرشد کے آستانے پر جاتے ہیں، ہم جب ان کی دہلیز پر بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں نا اللہ سے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن کی روح سے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو رحمتیں اللہ کی بابا فرید پہ ہو رہی ہیں، داتا صاحب پہ ہو رہی ہیں، میرے حضرت صاحب پہ ہو رہی ہیں، وہ ہم جیسے ناچیزوں پر بھی ہو رہی ہیں، ان کے صدقے ہم پر بھی، ہم بھی ان کے در پر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کے در پہ بیٹھنے والا کتا بھی محروم
باعث یزید بسطامی نے 10 لکھا. یہ 10 سن لے کون کون سے. آپ فرمانے لگے حضرت صالحہ کی اونٹنی یہ جنت میں جائے گی. دوسرا حضرت اسماعیل کا دمبا وہ بھی جنت میں جائے گا. تیسرا حضرت عیسیٰ کی گدی وہ بھی جنت میں جائے گی. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اور ان کی جو قصبہ اونٹنی وہ جنت میں جائے گی. حضور کا گدا یافور جنت میں جائے گا. اور بھی جو علماء نے لکھے بہت زیادہ ہیں جو جنت میں جائیں گے. وہ حضرت موسیٰ کی گائے کا بھی ذکر ہے, وہ بھی جنت میں جائے گی. یہ صرف کیوں جنت میں جائیں گے؟ جانوروں کا جنت میں کیا رشتہ ہے؟ جانور جنت میں کیا کریں گے بھلا؟ اللہ ہمیں سمجھانا یہ چاہتا ہے جانور بھی ہو اللہ والوں کے لڑ لگ جائے تو جنتی ہو جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. جانور بھی ہو پر خیال اچھا ہونا چاہیے نا. جب ہمارا خیال ہے, جب خیال میں یہ بات برین واش کر دی جاتی نا کہ پیراں دے کول نہیں جانا, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی یہ ذہن میں بات ڈال جاتے درباروں پہ نہیں جانا, ایسے ہوتا ہے پیروں, وہ ایک برین واش کر دیا. میرے نبی نے فرمایا بدگمانی سے بچیں, ایسی سوچوں سے بھی بچیں, ایسی سوچ بھی نہ رکھیں, یہ سوچ بھی غلط ہے. ایک اللہ کے ولی ہیں غالباً باعث یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ, جا رہے تھے تو کیا دیکھا, ایک پارک تھا, پارک میں ایک لڑکی اور لڑکا بیٹھے تھے, ساتھ ایک شراب کی اور وہ کوئی بوتل پڑی تھی, سادہ بوتل تھی وہ پڑی تھی. اور آپ فرماتے ہیں میں جب پاس سے گزرا تو میرے دل میں آیا ان کی جاسوسی کی جائے, لگتا ہے یہ دونوں ڈیٹ پر ہیں, یعنی غلط کام کے ارادے سے آئے ہیں, اور اب یہ شراب کی بوتل بھی پڑی ہوئی ہے, تو اب یہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں, تو میں ان کی جاسوسی کروں گا. باعث یزید بسطامی کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا پر میرے دل سے راہ نہیں گیا. میں نے کہا یار انہوں پوچھنا جا کے بندیاں نو, شاید توبہ کر لین. کہنے میں انہوں بندیاں نو جا کے پوچھا او بندے تم کون ہو؟ آج کل تے ماشاءاللہ آپ جاسوس ہی بڑے وڈے ہیں. ہوں تے آپ جاسوسی انج رکھ دے, کدی اپنی نہیں رکھ دے, لوکاں دی رکھ دے. مزہ سانو لوکاں دی جاسوسی تے اپنی جاسوسی تے کہندے یا اللہ میں رب دا ولی بن جاواں تے اگلا بندہ تے جہنمی ہو جائے. ہاں اگلے بندے نو آپ یہ یاد رکھے میرے نبی نے فرمایا جو کسی سے جاسوسی کرتا ہے پھر اللہ اس بندے کی جاسوسی پہ لگتا ہے. یہ یاد رکھے, پھر اللہ اس بندے کی جاسوسی پہ لگتا ہے. پھر جس کی اللہ جاسوسی کرتا ہے پھر وہاں پر اس کو بدنام کرتا ہے جہاں پر اس کی عزت ہوتی ہے. تو امام باعث یزید بسطامی فرماتے میں کھڑا ہو گیا, میں انہوں نے سمجھا ہی دواں, جا کہندے ہو بندے توبہ کر لو, تسی کون جے؟ کہنے لگے امام صاحب اللہ کے ولی باعث یزید بسطامی میں اس کا بھائی ہوں, یہ میری بہن ہے, ہم سکے بہن بھائی ہیں, ہم دونوں کا روزہ ہے, تو روزہ کھولنے کے لیے پانی صرف ملا ہے وہ آگے رکھا ہوا ہے, تو یہ افطاری کا انتظار کر رہے ہیں کہ افطاری ہو تو ہم دونوں روزہ کھول لیں. تو صحیح حضور نے کہا نا بدگمانی سے بچیں جو آج ہم میں رچی ہوئی ہے, ایک دوسرے دے بارے آپ ہی سوچی جانا انہیں انج کیا ہونا ہے تے میں انج سمجھیا ہونا ہے. یہ سب سے زیادہ جدائی ڈالنے کے لیے کسی میں سب سے زیادہ یہ حربہ استعمال ہوتا ہے, اور جس کو ہم شوق سے استعمال بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں یار گل تے ٹھیک ہے, اس نے کہا ہوگا اور میں نے سنا ہوگا, جبکہ اس نے کہا بھی نہیں ہے تو نے سنا بھی نہیں. بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. اچھا تو اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ گمان رکھا کریں کہ وہ بہشتی ہیں قرآن کی روح سے, اور ہم جو ان کے ماننے والے ہیں انشاءاللہ اگر ان کے جانور بخشے جا سکتے ہیں ہم تو پھر ان کے ماننے والے اور ان کے مرید ہیں, ان کا ذکر کرنے والے ہیں, تو ہماری بھی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ. پر شرط ہے جو بخشش کا میں نے طریقے بتائیں اس سے بخشش ہوگی. تے اب یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن, یہ ولی پتہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کے امتی. کنا دے؟ عیسیٰ کے مرید. اب ان کا کن کے مرید ہیں؟ حضرت عیسیٰ. اور عیسیٰ مسیح بائبل میں کہتے ہیں ان کے مرشد. ان کے مرشد بائبل میں کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ اے خداوند مجھے نبی نہ بنا, مجھے اپنے آخری محبوب کا امتی بنا دے. پچھلی امتوں کے جو مرشد تھے وہ تیرے نبی کا امتی بننا چاہتے ہیں. تیری یہ شان ہے, اگر تو پہچان کر لے تو تیری یہ شان ہے کہ عیسیٰ جیسے نبی کہتے ہیں. تو یہ امت عیسیٰ کے ولیوں کا یہ حال ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں آیا تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ باقی انبیاء کے اولیاء بہتر ہیں یا امت محمدیہ کے اولیاء بہتر ہیں؟ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا لوگوں سنو, اولیاء کی بات, لوگوں نے تو اولیاء پوچھے نا کہ پچھلی امتوں کے اولیاء افضل ہیں یا
اس امت کے. تو میرے نبی نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا تم پچھلی امت کے اولیاء کی بات کرتے ہو. ارے میری امت کے اولیاء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، جیسے بنی اسرائیل کے نبی تھے. ہن کوئی کہے میں نہیں مندا بابا فرید نو تے خسما نو کھا، میں نہیں مندا داتا صاحب نو تے کفر تو پیا کریں، میں نہیں مندا غوث اعظم نو، میں نہیں مندا سلطان، نہ من. اور تو خود کفر کر رہے ہیں. قرآن فرماندہ ہے، حدیثاں فرماندے ہیں الا ان اولیاء اللہ. ارے جو اللہ کے ولی ہیں وہ لا خوف ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. اور آخری بات میرے دوستو، اللہ ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے. میرے نبی معراج پر پہنچے. اللہ اکبر. معراج پر بڑی لمبی معراج ہے، بہت مشاہدات اللہ کے نبی نے. جو مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، میرے نبی جنت میں گئے. حضور فرماتے میں جب جنت کو دیکھنے کے لیے گیا تو ایک جنت کے کونے میں ایک شخص نے توحید کی چادر لی ہوئی ہے، صبغات اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور وہ سو رہا ہے. میں نے سوچا میں اس بندے کو جا کر ملوں جو میں محمد کے آنے پر بھی جنت میں آرام کر رہا ہے، اور میں اس کو چادر جس نے لی ہوئی تھی صبغات اللہ کی، اللہ کی توحید کی چادر، میں اس کو دیکھوں. میرے نبی فرماتے میں نے جا کر اس بندے کے چہرے سے چادر ہٹائی تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا. وہ میرا عاشق اویس کرنی تھے، وہ خواجہ اویس کرنی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا بیری کے درخت پر پہنچا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے آگے جاؤں گا میرا پر جل جائے گا، میں نہیں جا سکتا. پھر ایک رف آیا جس کے بارے میں علماء کے علیحدہ علیحدہ خیالات ہیں، میں اس بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتا. وہ تخت آیا یا رف جو بھی وہ سواری تھی وہ پہنچی، وہ سواری محبوب کو عرش معلیٰ پر لے گئی. میرے نبی فرماتے ہیں میں نے زندگی میں دو ارادے کیے مگر پورے نہیں کیے. باقی میں نے زندگی میں جو ارادہ کیا پورا کیا. ایک وہ ارادہ تھا، پوچھے سنیں وہ کون سے ارادے تھے. ایک وہ ارادہ تھا جب میں نماز پڑھا رہا تھا اور امام حسین آ کر میرے کندھوں پر بیٹھ کے اور میں نے ارادہ کیا اب سجدے سے سر اٹھا دوں تو جبرائیل آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ارادہ ختم کر دیں جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے، نماز کو طول دے دیں، نماز کو لمبا کر دیں. یہ امام حسین ابن علی علیہ السلام، یہ ایک وہ ارادہ تھا. جزاک اللہ. یہ ارادہ تھا، ٹھیک ہے. اور دوسرا ارادہ یہ تھا، نبی کہتے ہیں میں نے سوچا جوتی کو اتار دوں، نالین کو اتار دوں. تو اللہ کی آواز آتی ہے محبوب نالین اتار نہیں بلکہ جوتوں سمیت آ جا، جوڑے سمیت آ جا. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش پر سوار ہوا. وہ کتنی کسی نے خوبصورت نعت لکھی ہے، میرے ساتھ مل کے دو شعر پڑھیے، سب مل کے پڑھیے گا. کہ معراج کی شب، معراج کی شب آتی تھی صدا، معراج کی شب آتی تھی صدا، تو اور نہیں میں اور نہیں، تو اور نہیں میں، آ کے میرا ہی جلوہ مجھ کو دکھا، میرا ہی جلوہ مجھ کو دکھا، تو اور نہیں میں، تو اور نہیں میں، نالین پہن لے اے میرے ہنسی، یہ گھر ہے تیرا کوہ طور نہیں. ارے نالین پہن لے اے میرے ہنسی، یہ گھر ہے تیرا کوہ طور نہیں. تم موسیٰ نہیں اے ماہ لقا، ارے تم موسیٰ نہیں اے ماہ لقا، تو اور نہیں میں، تو اور نہیں میں. فرشتوں نے کہا مرحبا مرحبا، حوروں نے کہا جی بسم اللہ، خود حق کی صدا تھی صلی علی، خود حق کی ندا تھی صلی علی. ارے تو اور نہیں میں،
معراج کی شب آتی تھی صدا، ارے تو اور نہیں میں آ کے میرا ہی جلوہ مجھ کو دکھا، ارے تو اور نہیں میں اور نہیں۔ اچھا کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور آپ سب کو معراج عطا فرمائیں، حضور آپ سب کو اپنا دیدار عطا فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث سنا رہا ہوں میں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں سنا رہا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں عرش پر پہنچا، میں اللہ سے ہم کلام ہوا تو اللہ آواز علی میں مجھ سے مخاطب ہوا، آواز علی میں اللہ مجھ سے مخاطب ہوا، حضرت علی کی آواز میں۔ میں نے پوچھا تو اللہ ہے کہ علی ہے؟ یا اللہ تو اللہ ہے کہ؟ فرمایا میں علی کی آواز میں اس لیے تجھ سے بات کر رہا ہوں، میں نے محسوس کیا کہ تو یہاں پر تنہائی محسوس کر رہا ہے، اور تنہائی میں بندے کو اس کی یاد آتی ہے جو دل کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ تیرے دل کے قریب علی کے سوا اور کوئی نہیں تھا، تو میں خدا ہو کر علی کی آواز میں تجھ سے بات کرتا ہوں۔ بقا بقا حسین او ادنا، میں اللہ کے اتنا قریب ہو گیا جتنی دو کمانیں قریب ہوتی ہیں۔ وہ عرب کا کلچر تھا، سعودی عرب کا۔ اس زمانے میں جب کوئی قبیلے صلح کرتے تھے نا، وہ دونوں قبیلے اپنی اپنی کمانیں لے کر آتے تھے، وہ کمانوں کو ایسے جوڑ دیا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا آج سے دو قبیلے ایک ہو گئے، اب ان کی صلح ہو گئی، دونوں ایک ہو گئے، اب دونوں کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوا کرے گی۔ حضور نے مثال دی قرآن مجید نے، میں اللہ کے اتنا قریب ہوا جیسے دو کمانیں ایک ہو گئی، میں اللہ کی ذات میں اتنا فنا ہوا۔ اور پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا تو فرمایا میں 18 سال رہا، پھر اللہ نے اپنا دست قدرت جو خدا کے لائق تھا میری پشت پر رکھا، میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں تھا، مجھ پر ہر چیز عیاں ہو گئی اور مجھ کو بتا دیا گیا ہر راز۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ تیری امت کی بخشش ہو گئی، والا صوفا یوتی کا ربو کا فتردا، اے حبیب تیری امت کی بخشش، بولو ساڑھی بخشش ہو گئی۔ معراج کی رات سب سے بڑا نمازوں کے بعد جو گفٹ ملا وہ امت کی بخشش ہو گئی۔ حضور زمین پر تشریف لائے، اگلے دن فرمایا او لوگو میں آسمان سے ہو کر آیا، کاش سانوں میں کوئی انجدہ یار ملے، کوئی دوست ملے، کوئی مرید ملے۔ وہ مشہور کہ میں عرش پر گیا، جنت میں گیا، سب کی سیر کی، اور ایک رات میں پلک جھپکنے سے پہلے گیا اور آ گیا۔ اتنی جلدی میں سفر تھا کہ جب میں واپس آیا تو ٹوٹی میں پانی چل رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور میرا بستر ابھی بھی گرم تھا، اور 18 سال گزار بھی آیا۔ یہ زمین ساکن ہوگی، یہ تو سائنس نے بھی آج ریسرچ کر دی ہے، تحقیق کر دی ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے زمین زندگی میں ایک بار ساکن ہوئی تھی۔ جب انہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی تو پتہ چلا جب نبی کریم زمین سے اوپر اٹھے تھے تو اللہ نے زمین کی جان کو نکال لیا تھا۔ تو اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جان جہاں، اس پورے جہان کی جان، جب حضور زمین سے اٹھے تو کائنات کی جان نکال لی گئی۔ آج پتہ نہیں کون لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ محمد وفات پا گئے۔ ارے محمد ایک لمحے کے لیے بھی اگر زمین سے آسمان کی طرف جائیں، روئے زمین مر جاتی ہے، کائنات مر جاتی ہے، تو وہ نبی کیسے مر سکتا ہے؟ وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کوئی سوچ سکتا کہ نبی کریم فوت ہو گئے، وفات پا گئے۔ وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی زندگی میں زندہ ہیں۔ حضور نے فرمایا میں معراج کر کے آیا، ابو جہل نو اگے گل چاہیے سی، انہیں مشہور کر دیتا۔ وہ ایک بندہ راتوں رات مسجد اقصی آ گیا، سب نے مذاق تو بامازہ اڑایا۔ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، او صدیق اکبر، جہاں پر آپ کو صدیق اکبر کا لقب ملا، او ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات اس شہر چو دوسرے شہر ملک گیا اور پھر رابد عرش تے بھی گیا اور راتوں رات واپس آ گیا، ایسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کہتے نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ناممکن، عقل نہیں مانتے۔ کہنے لگے ابو بکر صدیق پھر سن، یہ بات تیرے مرشد نے کہی ہے۔
یہ بات تیرے پیر محمد مصطفیٰ نے کہی ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا تو کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے واللہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں قحافہ کے بیٹے کی جان ہے، اگر محمد یہ کہہ دے میں اپنی فیملی کے ساتھ عرش پہ گیا تھا، ابو بکر ماننے کو تیار ہے۔ تو اکیلے محمد کو کہہ رہا ہے، اگر یہ کہہ دے میں پوری فیملی کے ساتھ گیا تھا، ابو بکر پھر بھی ماننے کے لیے۔ میرے نبی کے پاس خبر پہنچی، نبی نے فرمایا او لوگوں سنو، ابو بکر آج سے صدیق اکبر ہوا۔ یار دی گالتے انجی یقین کرید ہے۔ آخری بات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ آ گئے، پوچھا یا رسول اللہ کیسا تھا؟ اللہ، صحابہ کے 3 گروہ ہیں، السابقون الاولون، مہاجر، انصار، اور آخری جو ان کے بعد میں آخر پر اسلام لے کر آئے۔ ویسے تو 14 کیٹاگریاں بتائیں گے ڈاکٹر طاہر القادری نے صحابہ کے درجات کی، تو یہ 3 درجے ہوتے ہیں صحابہ کے، ایک خاص، خاص الخاص اور اخص۔ خاص صحابہ آئے، پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے اللہ کیسا تھا؟ اللہ بولو تو صحیح۔ فرمایا وہ بتانے کے قابل نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے ہی نہیں ہے، میں کیا بتاؤں؟ تو وہ چلے گئے۔ پھر صحابہ آئے، یا رسول اللہ، وہ خاص الخاص آئے، یا رسول اللہ کس طرح کا تھا؟ فرمایا، یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، فرمایا وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا، وہ ایک نوجوان شکل کی صورت میں مجھے ملا، اس کی داڑھی اور مونچھ نہیں تھی، وہ گھنگریالے بال تھے اس کے، وہ ایک احسن لڑکے کی صورت میں مجھے ملا۔ وہ بھی چلے گئے یہی سوچتے ہوئے پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ اب آئے اخص، خاص، خاص الخاص اور اخص۔ کوشش کیا کریں مرشد کے اخص بنے، کسی کا بھی بننا ہے تو خاص بنے تاکہ آپ کا خاص لوگوں میں شمار ہو۔ اخص آئے، یا رسول اللہ بتائیے اللہ کیسا تھا؟ فرمایا جب خاص بندے آئے تو فرمایا لوگوں سنو، مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے عین اللہ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ لحم کا لحم، جسم کا جسمی، نہ فرق رہا ماں بین پیا۔ تو اب تو یہ حال ہو گیا کہ میں اللہ کی ذات میں اس قدر فنا ہو گیا۔ تو میرے دوستو، میرا پیغام آپ کے لیے یہ ہے، میرے اور آپ کے نبی کی یہ شان ہے کہ وہ نبی بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ نبی ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کے صرف فضائل بیان کیا کریں۔ میرے نبی کے بارے میں کبھی ایسی بات سنیں نہ کریں جن میں توہین کی تھوڑی سی بھی آمیزش پائی جائے، بے ادبی کی وہ ایسا جملہ بھی نہ بولیں نہ سنیں۔ بلکہ میرے نبی کا تو یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں آخری بات ہے جب حضور عرش کی طرف پرواز کی نا نبی پاک نے، تو آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، کہنے لگے آج لگتا ہے نور آ رہا ہے، آج لگتا ہے اوپر نور آ رہا ہے۔ تو نور آ رہا ہے تو ایسے سارے صدائیں بلند ہوئیں، اور جب میرے نبی نے سدرۃ المنتہا بھی کراس کر لیا، فرشتے کہنے لگے مولا ہمیں نہ نور لگتا ہے، نہ بشر لگتا ہے، نہ نور لگتا ہے۔ جب آسمان لاہوت و لامکا کو میرے نبی نے کراس کیا، فرشتے کہتے اللہ نہ بشر لگتا ہے نہ نور لگتا ہے، ہمیں تو لگتا ہے، ہمیں تو لگتا ہے تو خود ہی آتا ہے، اور خود ہی یہ معرفت کی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی شان سنا کریں، حضور کی شان بیان کیا کریں، اور حضور کے میلاد کیا کریں، کہیے انشاءاللہ۔ کوئی ایسے مولوی کو نہ سنیں، چاہے وہ پیر ہو مولوی ہو، جو شان رسول گھٹاتا ہو، جو اہل بیت کی شان گھٹاتا ہو، جو صحابہ کی توہین کرتا ہو، جو اولیاء کی توہین کرتا ہو، ایسے نہ مولوی سنے نہ پیر سنے، بلاک کر دیں ان کو، اور صرف ان کو سنے جو تیرے پیر کی شان بیان کریں۔ جیسا ہمارا چینل ہے سائیں محبوب پیر، اس یہ یوٹیوب پر ریسرچ کریں تو ہمارا چینل سائیں محبوب پیر آئے گا، تو یہ ریسرچ کریں، دیکھیں اہل بیت اور اولیاء اللہ کی شان اس محبوب پیر کی زبان سے سنیں۔ تو آپ کو اپنی فیملیوں کو بھی سنایا کریں، دوسرے مولوی نہ سنائے، وہ مولوی سنائے جسے تیرے پیر نے مولوی بنایا ہو۔ اسے لائق نہ کیا کرے جسے بندوں نے لائق کیا ہو، اسے لائق کیا کرے جسے اللہ نے لائق کیا ہو، جسے اللہ لائق کرے اسے آپ بھی لائق کیا کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔